ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. یہاں آئے ہوئے سارے کینڈیڈیٹس، ان کے ماں باپ اور دیگر ہمارے مہمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس محفل کی ابتدا ہو چکی. میں جن کے نام لے رہا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے پاس آ جائیں گے. مظفر رومی سر، آصف محمود سر آپ جائیے، اور سید ظفر حسن صاحب. آپ تینوں لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب، دہلی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی اینڈ فاؤنڈر فلاح ریسرچ ایسوسی ایشن، تشریف لا چکے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنی ٹیم سے کہ ان کا استقبال کریں. سید ظفر حسن صاحب بھی موجود ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ بھوکے اور شال دے کر حضرت کا استقبال کریں. ہمارے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں الحمدللہ، اور ہماری ٹیم ان کا استقبال کر رہی ہے. ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. بہت شکریہ. سارے والنٹیئرس اپنی جگہ لے لیں. میں گزارش کروں گا جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب اسٹیج پر آئیں گے اور حمد باری تعالیٰ 5 منٹ کے اندر وہ پڑھیں گے. جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب، آپ سب مل کے ان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں حمد باری تعالیٰ کے لیے. یہ حمد پڑھیں گے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اپنے رب کی حمد بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بعد میں یقین کے ساتھ درود پڑھیے کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور گنبد خضرا سے ہمارے یہاں سنتے ہیں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم گزارش ہے، میں جن والنٹیئرس کا نام لے رہا ہوں وہی دھیان سے سنیں اور وہی جائیں گے۔ مظفر رومی سر، آپ ہماری والنٹیئر ہیں، ضیا وارثی اور اصغری خاتون، وہ دونوں ان کینڈیڈیٹس کو جن کو کال کیا گیا تھا، یعنی بچیوں میں جو پرائز جیتی ہیں ان کو لے کے پنڈال میں آئیں گے۔ رومی سر آپ ان کو لیڈ کریں گے، اصغری خاتون اور ضیا وارثی یہ دونوں والنٹیئرس پیچھے والے انٹری سے لے کر آئیں گی بچیوں کو اور پیچھے بیٹھا دیں گے۔ جو بچیاں یا جو خواتین جن کو کال کیا گیا تھا کہ ان کا سلیکشن ہوا ہے آج کے لیے، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہماری والنٹیئرس کے ساتھ پنڈال میں آئیں، آپ کوآپریٹ کریں۔ آپ کے پیرنٹس نہیں آئیں گے، صرف بچیاں آئیں گی، وہ بچیاں جن کو کال کیا گیا تھا کہ آج پرائز دینے کے لیے انہیں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ میری گزارش ہے رومی سر لیڈ کریں گے اس کو، اور ضیا وارثی جو ہماری والنٹیئر ہیں اور اصغری خاتون وہ دونوں لوگ لے کے آئیں گی بچیوں کو، اور پیچھے کی سیٹوں پر ارینج کرائیں۔ جو بھی ہمارے مرد حضرات آتے ہیں ان کو آپ لوگ آگے بیٹھائیں گے، پیچھے نہیں بیٹھائیں گے۔ علی احمد سر آ گئے ہیں، ان کا بہت استقبال ہے، ان کو آگے کی کرسی پہ بیٹھائیں۔ والنٹیئر سے گزارش ہے، تابش بھائی آپ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ حافظ رحمت علی نظامی صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بانداز والہانہ اجتماعی طور پر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا بارئا آمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پڑھیے سارے لوگ مل کر کے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود پاک کا نذرانہ ایک اور طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں مل کر کے اجتماعی طور پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پڑھیں گے ساتھ میں آواز ملا کر کے۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب نے سیرت النبی کمپٹیشن میں حصہ لیا، اس سے آپ کی محبت کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر کے بلند آواز سے مرد خواتین دونوں حضرات جو ہے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے مل کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ کو صرف درود پاک پڑھنا، اس میں کچھ بھی اور نہیں پڑھا جائے گا، صرف درود پاک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے اتنا ہی قریب کرے گا۔ تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا ہے قیامت کے دن، تو آئیں ہم سب مل کر کے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، درود پاک کا درود کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے
سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے پالا وہ آلہ ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے تمام گیسٹ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ حضرت کا استقبال کریں، حضرت کو آگے صوفے پر بیٹھنا ہے۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کا اور تمام کینڈیڈیٹس کا، ان کے گارڈینس کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے، اور والنٹیئر سے گزارش ہے وہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ جمے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ یہ مبارک سفر کیسے شروع ہوا۔ سیرت النبی میں تقریباً 2100 بچوں نے حصہ لیا۔ جو بچے اس دن موجود تھے وہ نظارہ دیکھا ہوگا انہوں نے MSI انٹر کالج میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سیرت النبی کمپٹیشن کی جرنی شروع کیسے ہوئی، اور کیسے اپ اینڈ ڈاؤنس آئے ہماری اس جرنی میں، اور پھر کیسے ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم سیرت النبی کمپٹیشن کی تمام تقریبات کو آج کنکلوڈ کریں گے۔ آج آخری ہماری سیرت النبی کمپٹیشن سے ریلیٹڈ آج آخری نشست ہے، تو یہ جرنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف۔ میں اس شعر کے ساتھ اس سفر کو بتانے کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے والنٹیئرس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، آڈینس ہمارے والنٹیئرس کی طرف توجہ نہ کریں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے رکھیں، اور جو بھی گیسٹ آتے ہیں انہیں آپ کرسی پہ بیٹھے رہیں۔ عورتوں میں بھی گزارش ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہاں ماحول سائلنٹ ہوگا، سب لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ جرنی کیسے شروع ہوئی میں یہ بتاؤں گا آپ کو، اور کیسے آج تک ہم یہاں پہنچے، یہ تمام چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ میں اس شعر کے ساتھ اس جرنی کو بتانے کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں یہاں نمائندہ ہوں، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے صرف میں نہیں بول رہا ہوں، ہماری ٹیم میں بالخصوص جو ہماری آفیشیل ٹیم ہے، نہال احمد صاحب، آصف محمود سر، حافظ رحمت علی نظامی صاحب، سید فرحان احمد صاحب، اور روبی سر ہمارے سرپرست کی حیثیت سے بالخصوص اس ٹیم میں شامل رہے۔ تو اس سفر کو بتانے کا آغاز اس شعر کے ساتھ کہ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، ہم کب کا ٹوٹ جاتے تیری یاد کام آئی، ہم کب کا ٹوٹ جاتے تیری یاد کام آئی، ہم صرف ایک مسافر تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی۔ سب سے پہلے شکر اس پروردگار کا جس نے ہمارے سینوں میں یہ جذبہ اور بازوؤں میں یہ طاقت عطا فرمائی، اور یہ توفیق دی ہمیں کہ ہم اس کے نبی کی سیرت پر کچھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ یقیناً یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام تھا کہ ہم جیسے نکاروں کے بس کی بات نہیں، ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ ہمارے ٹیم کے لوگ تو بہت مخلص، بہت ہمت والے ہیں، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم یہ کام کرتے۔ بس اللہ رسول کا کام تھا، انہوں نے لے لیا۔ یہی بات ہمیں ہر موڑ پر ہمت دیتی رہی کہ یہ اللہ رسول کا کام ہے، وہی لے لے۔ ہم
ہمیشہ گھبراتے رہے، ہمیشہ اس بات کی جھجک ہمارے سینوں میں تھی کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں کچھ مس مینجمنٹ نہ ہو جائے، لیکن کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی۔ شہر کے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اور اس سفر کی شروعات القلم ایسوسی ایشن سے ہوتی ہے۔ ایک بار ہم رحمت بھائی اور فرحان بھائی، ہم لوگ رحمت بھائی کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا بینر تیار کریں گے۔ سب لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، تنہا ہر انسان نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد، اپنے دوست احباب کی مدد، اپنے جاننے والوں کی مدد، مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، دین کے دوسرے کام ہر انسان تنہا کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ ایک ایسا بینر تیار کیا جائے جس کے تلے ہم ٹیم ورک کر سکیں، ہم مل جل کے کچھ کام کر سکیں۔ اسی کمرے میں اور بڑا زبردست فیضان رہا حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ کہ وہ کمرہ ہے جس میں میر قیام الدین شاہ علیہ رحمہ جب گورکھپور تشریف لائے تھے تو اسی رحمت بھائی جس روم میں رہتے امام صاحب کا جو روم ہے اسی حجرے میں حضرت نے اپنا عصا گاڑا تھا اور وہیں پہ قیام فرمایا تھا۔ تو حضرت کا روحانی فیض ہمارے ساتھ رہا کہ آج ہم اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اس آخری نشست میں بیٹھے ہوئے۔ اس روم میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تنظیم بنائی جائے گی، القلم ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی بیچ ہمارے مشفق بڑے بھائی جناب سید فرحان احمد قادری صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ ہم 1500 سالہ عید میلاد النبی آ رہا ہے اور ہم اس تنظیم کے بینر تلے ایک بڑا کام یہ کریں گے کہ سیرت کمپٹیشن کا انعقاد کریں گے۔ ہم سیرت کمپٹیشن کرائیں گے بچوں کے بیچ۔ پھر یہ ہوا کہ اس میں بڑوں کو بھی شامل کیا جائے۔ ہم نے گریجویشن تک کے گروپ بنائے، حفظ گروپ بنائے جس میں حافظ بچے تھے، عالم گروپ بنائے جس میں عالمیت کے بچے، ہم نے جونیئر گروپ بنایا جس میں کلاس 6 to 10 بچے تھے، ہم نے ایک سینئر گروپ بھی بنایا کلاس 11 to گریجویشن۔ یہ 4 گروپ ہمارے بنے۔ پھر یہ ہوا کہ جو پروفیشنلز ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے شاید وہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہم معاشرے کے کسی طبقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارا نعرہ تھا کہ 1500 سالہ میلاد منانا ہے، گھر گھر سیرت پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مہم چھیڑی گئی، نکڑ سبھائیں ہوئے، لوگوں میں سیرت کی کتابیں بانٹی گئی، لیکن جو سب سے بڑا کام اللہ اس کے رسول نے لیا ہے وہ سیرت النبی کمپٹیشن، وہ سیرت النبی کمپٹیشن۔ بہرحال ایک فری گروپ بنایا گیا، کریٹ کیا گیا۔ ہم نے کہا یہ جو 4 گروپ میں لوگ نہیں آتے ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ جیسے ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو گریجویشن کر چکی ہیں یا پڑھائی مکمل ہو چکی، گھر میں رہتی ہیں، ہاؤس وائف انہیں کہتے ہیں ہماری زبان میں، جو شادی شدہ ہے، ورنہ ہاؤس میکر ان بچیوں کو کہتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ بچیاں اس کے بعد ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز یا پھر گریجویشن سے اوپر کی پڑھائی کرنے والے لوگ، ماسٹرز پڑھنے والے لوگ یا پھر ڈاکٹریٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ تمام ہم چاہتے تھے اس میں شامل۔ اس لیے ہم نے 5واں گروپ بنایا جسے فری گروپ کا نام لیا گیا۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ فری گروپ میں بڑی کثیر تعداد اور دگج لوگ شامل ہیں، کثیر تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، یہ سارے شامل ہوئے۔ اور ڈسپلین کا عالم یہ تھا کہ کوئی 65 سال کا بوڑھا بھی تھا تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیرت لکھ رہا تھا۔ ایک 65 سال کا 70 سال کا بوڑھا یا بوڑھی عورتیں ہماری ماؤں کی عمر کی، ہماری دادیوں کی عمر کی، اور ایک گھر کی کہانی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس گھر کی دادی نے بھی فارم بھرا، بہو نے بھی فارم بھرا اور پوتی نے بھی فارم بھرا، وہ تینوں آئے ایگزام میں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم لوگوں نے جو فارم وغیرہ تھے، جو فارمیلٹیز تھی وہ بنوائی، اور اس مہم میں شہباز بھائی نے بڑا ساتھ دیا ہم لوگوں کا، اور ڈیزائنر ہیں ہماری تنظیم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تنظیم کے سارے جو کام ہیں، فارم ہو، پیمفلیٹس، وہ سب وہی بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کافی ساتھ دیا، کافی رہنمائی کی اس تعلق سے کہ کیسے کیا بننا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسکولوں کے دورے کرے، ہم اسکول میں جاتے تھے جو مائنرٹی انسٹیٹیوشنس ہیں۔ ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اپنے انسٹیٹیوٹس ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہم اسلامیہ انٹر کالج میں جاتے تھے تو ہمیں جھجک نہیں ہوتی، ہم کالج کے ہر کلاس میں جا کے بچوں سے کہتے تھے سیرت میں حصہ لینا ہے، ہمیں اسمبلی میں ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس تھے تو ہم وہاں کام کر سکتے تھے، اگر ہمارے انسٹیٹیوٹس نہ ہوتے تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مزید انسٹیٹیوٹس تیار کریں،
ہم مزید ایسے تعلیمی ادارے تیار کریں جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. ہم اداروں میں گئے, ہم نے ان کو نوک کیا, ان کے پرنسپلس, ان کے جو مینجمنٹ باڈی تھی, انہوں نے کافی ساتھ دیا ہمارا, ہمیں پرمیشن دی. اسکولوں میں ہمیں اسمبلی میں ٹائم دیا گیا, کلاسز میں ٹائم دیا گیا, ہم نے بچوں کے بیچ پیمفلیٹ بانٹا. اور میں آپ کو بتاؤں, شہر کے بڑے بڑے ادارے, نامی گرامی ادارے, وہاں ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کر دیجیے کہ ان کے پاس ہم فارم رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ فارم وہاں سے لے لیں گے. وہ کہتے پرنسپل صاحب اپنے روم میں فارم رکھواتے تھے اور کہتے تھے یہیں سے فارم بھرائے گا. پرنسپل صاحب نے اتنا برڈن اپنے اوپر برداشت کیا. بہت ساری ذمہ داریاں پرنسپل کی ہوتی ہے, مینجمنٹ کا پریشر, پھر حکومتی پریشر, پھر اس کے بعد جو ان کا اسٹاف ہے ان کا پریشر. اس کے بعد بہت ساتھ دیا, ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں تمام لوگوں کے. تو اسکول کے جو اسٹاف تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا. بالخصوص اس کے بعد ہم لوگ کا یہ پلان میں شامل نہیں تھا, لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کام لے لیں. تو پھر یہ ہوا کہ ہم سیرت پڑھائیں. ہماری مہم ہی تھی کہ 1500 سالہ میلاد منانا ہے, گھر گھر سیرت پہنچانا ہے. ہم نے سیرت پڑھانا شروع کیا. ہم اسکولوں میں گئے, ہم 1 گھنٹے کا ٹائم لیتے تھے. سارے کینڈیڈیٹس کو یا جو اچھک بچے تھے جو بھرنا چاہتے تھے, جن کے اندر یہ جگیاسا تھی کہ ہم بھریں گے, ہم ان کو ایک روم میں اکٹھا کرتے تھے, ہم ان کو ایک جگہ اکٹھا کرواتے تھے کسی ہال میں, اور ہمیں 1 گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ جو دیا جاتا تھا, ہم سیرت کے ایتھکس ان کو بتاتے تھے. سیرت بہت بڑا ٹاپک ہے, ہمارے نبی کی سیرت, ہم اس پہ قلم اٹھائیں. وہ کسی نے کہا دھو قلم کو مشق سے پھر سیرت سرکار لی. تو سرکار کی سیرت اتنا ادب کا مقام ہے, ہمیں کیسے لکھنا ہے, اس کے ایتھکس کیسے ہیں, یہ خود ہماری ٹیم وہاں جا کے ہماری ٹیم نے انہیں بتایا, بچوں کو بتایا, ان کی رہنمائی کی. کتابیں جو اویلیبل ہو سکی ہم نے بچوں کو پہنچایا. امام باڑہ انٹر کالج کی پرنسپل بھی ہمارے ادھر موجود ہیں, جو لڑکیوں کا ہال ہے, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. خود انہوں نے PDF بنوایا کتاب کا, اور جن بچیوں کو کتاب نہیں پہنچ پائے انہوں نے PDF ان کے واٹس ایپ نمبر سے بھیجوائے. خود اپنا کام سمجھتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ ہمارا کام نہیں, یہ آپ کا بھی کام تھا, کام اللہ رسول کا, اور ہم سب اس کے بندے. تو ہم سب یہ کام کریں. سیرت کمپٹیشن میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں جائیں, ہم کیوں یہ کریں, سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے اور سب نے بہت ساتھ دیا. ہم نے جا کے سیرت پڑھائی, اور بالخصوص جو سب سے لاسٹ سیشن ہمارا رہا وہ 25 اگست کو ہمارا لاسٹ سیشن تھا جامعہ الاسراء اکیڈمی. اس کے ڈائریکٹر جناب علی احمد صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آصف محمود سر ہماری ٹیم میں ہی شامل ہیں, اور وہاں کے مینیجر بھی ہیں. ان کے وہاں ہم نے فری گروپ کا کلاس رکھا تھا, جو چاہے آ جائے. ہم آپ کو بتائیں ان کے وہاں 8-10 روم ہو, 8-10 روم ہیں اور ایک گیلری ہے. سارا روم بھرا ہوا تھا, گیلری بھری ہوئی تھی, اور کثیر تعداد ہر ایج کے بچے ہے نا, وہ دادی کے ایج کے, ہم لوگ کی والدہ کے ایج کے, اور خود ہماری عمر بچیاں, یہ سب وہاں شامل ہیں. اور کثیر تعداد میں جگہ کم پڑ گئی تھی, آپ کو سر بتائیں گے وہ منظر. اور سوشل میڈیا پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ تک پہنچائی بھی جا رہی ہیں. ہم لاسٹ سیشن ہم نے وہاں کیا سیرت درس. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ایگزام کے پریپریشن کا, کاپیاں چھپوائی گئی. ایگزام ڈے پر ہمارے تقریباً 120 اسٹاف, 120 والنٹیئرس ہے نا, 120 والنٹیئرس ایکٹیو تھے, اور وہ وداؤٹ اینی چارجز کو کام کر رہے تھے, کوئی چارج نہیں. اور میں آپ نام تو نہیں لوں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہیں, ٹیچرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, کوئی MR ہیں, کوئی کن کا خود کا بزنس ہے, کسی نے یہ نہیں کہا میں یہ کام نہیں کروں. میں آپ کو بتاؤں جو پروفیسر ہیں, جو ٹیچر ہیں, جو ڈاکٹر, جو ہمارے ساتھ اور بزنس مین ہیں, وہ بڑے بڑے لوگوں نے بچوں کے لیے سیٹیں پوچھی ہے نا. اسلام کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے نا, اسی وجہ سے اسلام کی جو نیب ہے وہ کوئی ہلا نہیں پاتا. وہ دولت ہے اخلاص. ہم اللہ رسول کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں, انہی کے لیے جینا, انہی کے لیے مرنا, انہی کے لیے دوستی, انہی کے لیے دشمنی. سب نے کام کیا, بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا. 31 تاریخ کو کثیر تعداد میں بچے, 2100 لوگوں نے فارم بھرا تھا. اور سلام ہے میری ماؤں بہنوں کو کہ 2100 میں سے 1600 کی تعداد خواتین کی, فیمیلز, اور 500 کی تعداد لڑکوں کی. مجھے کہنے دیجئے کہ ہم زور دے رہے ہیں بچیوں کو پڑھاؤ. کل بات ہو رہی تھی کہ ہم بچیوں کو پڑھانے پہ زور دے رہے ہیں, لیکن ہمارے لڑکے جو ہے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہماری بچیاں PhD کر لے رہی ہیں, ہمارے بچے ہائی اسکول پاس.
یہ تال میل نہیں رہنا، بچوں کو بھی پڑھنا ہے بچیوں کو بھی پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ ریشیو تھا، ہے نا، بچوں کے 3 گنا زیادہ بچیاں تھیں۔ اس دن 1700 کے قریب بچیاں اپیئر ہوئے، وہاں حاضر رہے۔ 85% ہمارا اٹینڈنس، 85%۔ کسی بھی ایگزام میں وہ سرکاری ہو، کمپٹیشن کا ایگزام ہو، اتنا اٹینڈنس نہیں ہوتا۔ بہرحال اس دن کا ایگزام ہوا، بچوں نے اچھا یہ بات ہوئی کہ ہمارے والنٹیئرس نے بہت ساتھ دیا، بے لوث خدمت کی۔ اور کہاں سے آتی تھی؟ ہمیں خود بچیاں زیادہ تھیں ان کے کلاس میں، ہمیں لیڈیز والنٹیئر چاہیے۔ لیڈیز والنٹیئرس آئیں اور انہوں نے جو ہے ہماری مدد کی، اور لیڈیز والنٹیئر 35-40 کی تعداد، ایک روم میں 72 بچے تھے، 72 بچے تھے ایک روم میں۔ میں گزارش کروں گا آپ توجہ کریں، 72 بچے ایک روم میں تھے اور تنہا ایک بچی وہاں سنبھالتی تھی۔ ہمارے پاس اسٹاف کم تھا، بچے زیادہ تھے، اور کاپی پہ سائن کرنا اور جو اٹینڈنس شیٹ پہ سائن کرانا، پھر بچوں میں ڈسپلین مینٹین کرنا۔ اور میں بچوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اگر 50% کام والنٹیئرس نے کیا ہے تو 50% کام آپ نے کیا، آپ نے کوئی افراتفری نہیں مچائی۔ اور خود ممتاز سر نے یہ کہا کہ 30 سال کے میرے کریئر میں اتنا بڑا آیوجن پہلی بار ہے میں سائنٹر کالج میں، پہلی بار۔ ڈسپلین کا عالم یہ تھا کہ 60 سال کے بوڑھے لوگ اور 20, 15, 16 سال کے بچے، یہ سب لائن میں جاتے تھے، سب لائن میں باہر نکلے تھے۔ اور ہمارے بچوں نے بخشی پور چوراہے تک، ادھر جبلی تک، ادھر چوریا گولے تک، بچیوں کو آٹو تک بھی جام نہیں لگا، 1600 بچے نکلے، اور ہارٹ آف دا سٹی ہے، شہر کا بزی ترین جگہ، شہر کی بزی ترین جگہ، لیکن جام نہیں لگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے والنٹیئرس نے بہت اہم رول اس میں ادا کیا ہے نا۔ اور بچیوں کو آٹو کرائی گئی، 22 ان کے گھر بھیجا گیا، ہمارا کیمپس خالی ہوا۔ اس کے بعد ہم نے تیاری کی اس سیمینار کی، اور ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر فضلہ چشتی صاحب بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہتے تھے، فون پہ ان سے بات ہوتی تھی، پہلے ہی ان سے بتا دیا گیا تھا ساری نوعیت تمام چیزیں۔ اور بالخصوص علماء اکرام مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب نے بڑے مفید مشوروں سے نوازا، ہمیشہ کھڑے رہے ساتھ میں، مشورے تو مل جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہونے والے کم رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنے والنٹیئرس ہیں، ہم ان کا، وہ رومی بھائی نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ ہم شکریہ کہہ کے آپ کا کام چھوٹا نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ہم پہ احسان کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے والنٹیئرس نے جو کام کیا ہے وہ شکریہ نہیں، احسان کیا ہمارے اوپر، اور بے لوث خدمت کی، ہے نا۔ کوئی کھانے پینے ناشتے 2-3 گھنٹہ کوئی انتظام نہیں، تنہا ایک بچی 72 بچوں کا 72 اسٹرینتھ والی کلاسز کو سنبھالتی تھی، یہ عالم۔ بہرحال وہ ختم ہوا، اس کے بعد ہم اس کی تیاری میں لگ گئے، ہم نے گفٹ اکٹھا کیے، اور میں پھر آپ سے معذرت کرنے والا ہوں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو آپ نے کاپیاں لکھی ہیں، یقیناً ہمارے گفٹ آپ کی کاپیوں کے لائق نہیں، اور ہم اس کا بدلہ دے بھی نہیں سکتے۔ رسول کی محبت میں کوئی آڑی ترچھی لکیر بھی کھینچ دے نا تو اس کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی آڑی ترچھی لکیر بھی کھینچ دے۔ ہمارے پاس اچھا بڑے بڑے ایگزام ہوتے ہیں، اکثر کاپیاں خالی جمع کر دی جاتی ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا، تو ہمارے وہاں اس طرح کے کیسز 0% ہوئے، ہے نا، 0.1 مان لے، صرف ایک کاپی 1700 کاپیوں میں سے صرف ایک کاپی تھی جس پہ کوئی کانٹینٹ نہیں، ساری کاپیاں بھری ہوئی تھی۔ اور آپ کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو گیا کہ ہم سلیکٹ کس کو کریں۔ ہمارے ایکسپرٹس نے 3 اسٹیپ میں کاپیاں چیک کی، پہلے یہ کہ املا درست ہے، املا درست ہے کہ نہیں، اس کے بعد سینٹینس اسٹرکچر کیسا ہے، یعنی جملہ آپ کا درست ہے، اس کے بعد ایٹ لاسٹ جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد رائٹنگ دیکھی گئی، اور جو گرامیٹیکل ایرر تھے وہ سارے دیکھے گئے، کاپیاں چھانٹی گئی۔ کچھ بچے 1000 ورڈز نہیں لکھ پائے تھے، لیکن ہم نے تو پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جو بچے شریک ہوئے وہ میری نظر میں فرسٹ ہے نا، ہم ان کو انعام نہیں دے سکتے، میرے پاس وسعت نہیں۔ ہاں، ہماری ٹیم کہتی تھی کہ اگر ہمارے پاس وسعت ہوتی تو ہم سارے 1700 لوگوں کو ہم انعام دیتے، اور دیں گے بھی انشاءاللہ کانسولیشن ایوارڈ، ہے نا، ہم کانسولیشن ایوارڈ آپ کے اسکول کالج میں مدرسے کے ذریعے آپ کو ملے۔ بہرحال کاپیاں چیک ہوئی، اور بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کاپیاں چیک کی گئیں، مختلف اسٹیپس میں کاپیاں چیک کرائی گئیں، الگ الگ ایکسپرٹس نے اس کی کاپی چیک کی، سیرت کے جو ایکسپرٹس ہیں علماء اکرام ان سے فیکٹ چیک کرایا گیا، اور اس کے علاوہ جو لینگویج ایکسپرٹس ہیں ان سے اردو کی، ہندی کی، انگلش کی کاپیاں چیک کرائی گئی، اور یہ سارا کام ہماری نگرانی میں ہوا، اور سب کچھ اچھے سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اب یہ گفٹ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہے، تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، یہ چھوٹا سا تحفہ، یہ
छोटा सा तोहफा आपके छोटे भाइयों की तरफ से, जो भी खवातीन आज जीती हैं। और ये उम्रा पैकेज ट्रेवल पॉइंट के ओनर निहाल भाई, उनके वालिद साहब भी आ गए मेरे ख्याल से। वालिद साहब आए आप? वालिद साहब भी इनके आ रहे हैं। तो निहाल अहमद साहब ट्रेवल पॉइंट, ये उम्रा पैकेज जो उन 50 में जिसने सबसे अच्छी कॉपी लिखी थी, उनको ये फ्री उम्रा पैकेज दिया जाएगा। अच्छा, मदीना कौन नहीं जाना चाहता? तो फिर ये हुआ कि हम उनके लिए एक डिस्काउंट वाउचर देंगे। आप जब भी उम्रा करने जाएंगे, आपका कोई फैमिली मेंबर उम्रा करने जाएगा, आपके दोस्त उम्रा करने जाएंगे, तो आपको 4,786 रुपये और 6,786 रुपये का 2 तरह का डिस्काउंट वाउचर है, वो दिया जाएगा। और आप जब भी जाएंगे ट्रेवल पॉइंट के जरिए, आप उसमें आपका जो मेन बिल होगी उसमें वो तखफीफ कर दी जाएगी, है ना। हम छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। वैसे सरकार जिसे चाहे वो बेमालो ज़र के बुला लें, बेमालो ज़र के सरकार चाहे तो बुला। बहरहाल ये मुख्तसर सा हमारा सफ़र रहा, आपकी दुआएं रही, हमारी टीम की मेहनत रही, अल्लाह पाक का करम, उसका फज़ल और नबी की रहमत। और जो कार्ड है हमारा, वो 3 साल के लिए वैलिड है, सिर्फ 3 साल के। 3 साल के अंदर आपको अगर करते हैं उम्रा, और इंशाअल्लाह हमारा ये अज़्म है कि ये काफिला रुकेगा नहीं, है ना। हमारे वॉलंटियर्स को, हमारी जो लेडीज़ हैं उसमें मेरी वालदा हैं और तमाम लोग हैं, और वो कहाँ से आती, कैसे खिदमत करती हैं, आप उनकी बेलौस खिदमत देख के आप अपने नाखून आपके दांतों के नीचे चले जाएंगे। और हमारे जो जेंट्स वॉलंटियर्स हैं उनकी भी खिदमत, वो रात में भी 10 बजे तक हम लोग यहाँ थे, तकरीबन आज सुबह ही सब लोग आ गए। आप इन लोगों के लिए नेक दुआएं करें, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें इनके बाजुओं में ताकत अता फरमाए, इनके सीनों में मजीद जज्बात अता फरमाए। ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो दीन के काम में बीती, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा सफ़र रहा हमारा। अब आगे के जो मंसूबे मैं चंद मिनट में वो आपको बता दूँ। आगे के जो मंसूबे इंशाअल्लाह ताला हर 6 महीने पर एक कंपटीशन का इनेकाद किया जाए, और ये सीरत कंपटीशन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपकी दुआएं रही, अल्लाह का फजल रहा तो इंशाअल्लाह ये सीरत कंपटीशन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा हमारी एक टीम है जो किताबों पर भी काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस असाबे कलम के नाम से किताबें भी शाया हो रही, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की लाइफ हिस्ट्री आम हिंदी ज़बान में, द स्टोरी ऑफ हज़रत अबू बकर व उमर। ये किताब आज आनी थी, लेकिन जो प्रेस वाले, उनकी तबीयत नासाज हो गई, तो आज वो डीले हो गई। आज शाम तक वो किताब आएगी, इंशाल्लाह आपके हाथों तक पहुंचा दी जाएगी। हमने घर पे नॉक कर करके आपके वहाँ किताबें पहुंचाई, तो इंशाल्लाह हम दोबारा पहुंचा देंगे। हमारे हौसले अभी भी बहुत बुलंद हैं। तो हमारी एक टीम किताबों पर भी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब में भी काम हो रहा है, और आप ख़वातीन की इस्लाह के लिए इज्तिमात भी किए जा रहे हैं। जामिया अल इस्लाह एकेडमी में महीने के हर पहले इतवार को बच्चों और ख़वातीन का इज्तिमा होता है। इसके अलावा तुर्कमानपुर मकतब इस्लामियात में ख़वातीन का इज्तिमा 24 बार हो चुका है। 2 साल से लगातार हर महीने ये इज्तिमा हो रहा है। कितने बार? 24 बार, 24 टाइम ये इज्तिमा हो चुका। और ये इज्तिमा को रस्मी नहीं होता कि हमारी जो मकतब की बच्चियाँ आलिमियत वाली, वो उसमें तमाम चीज़ें पेश करें। मौलाना जहांगीर साहब की वाइफ मुफ्तिया गाजिया खानम अमजदी साहिबा और दीगर जो ख़वातीन एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की, वो आती हैं और बयान करती, जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो बयान करती। मर्दों के इज्तिमा भी होते हैं, यहाँ मर्द हजरात मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है वो भी शरीक हो। मर्दों का इज्तिमा सब स्पोर्ट्स हाउस मस्जिद में हर दूसरे जुमा को बाद नमाज इशा, सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट, घड़ी देख के 30 मिनट, बहुत हाई जाता है तो 40 मिनट, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 30 से 40 मिनट आप वहाँ ज़रूर शरीक हो। जाफरा बाज़ार में एक दिन महीने में हम अपने दीन के लिए निकालें। इसके अलावा चिश्तिया मस्जिद में तो इस्तेमाल रुका हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ भी पहले जुमा को इशाबाद, मदीना मस्जिद में पहले जुमा को असर के बाद मर्द हजरात का इस्तेमाल होता है। आपसे गुजारिश है आप वहाँ ज़रूर शिरकत करें, वक्त मिले तो ज़रूर शिरकत करें। इसके अलावा हमारा मनसूबा है इंशाअल्लाह ताला, हम ज़मीन पर एक मजबूत इदारा बनाएंगे अपने कौम की खिदमत के लिए, जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के हिफ्ज़ और आलिमियत के साथ, दर्स निज़ामी के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाएगी। जो बड़े उलमा हैं पूरे इंडिया के, वो हमारी रहनुमाई करें। मुफ्ती खालिद अयूब रिजवाई साहब, डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, ये हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। ये हमारे मंसूबे इंशाअल्लाह। आपके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जिसकी मदद से आप तक
दीन पहुँचे, हम उसका ऐलान लास्ट में करेंगे। मेरा टाइम पूरा हो चुकी है। शहर उम्रा ट्रेनिंग नहीं होती, क्यों भाई उम्रा ट्रेनिंग नहीं होती, और वो एक दीनी काम है, तो हमें सीख के वो करना। नबी ने फरमाया कि बगैर इल्म सीखे इबादत करने वाला उस गधे की तरह है जो दिन भर मेहनत करता है और शाम को उसी खूंटे से बांध दिया जाता है, कोई फ़ायदा उसे नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हर 3 महीने पे या हर महीने हम उम्रा ट्रेनिंग का एहतमाम करेंगे। ये तमाम जो नोटिस है वो आप तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम अब गुजारिश करेंगे, गुजारिश करते हैं हाजी साहब को आगे लें, हाजी साहब को आगे लें। अब बिला किसी ताख़ीर के आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। गुजारिश करेंगे कि जब हज़रत का खिताब नायाब हो तो आप सब बैठ जाएं। वो जो आएगा अपनी जगह ले लेगा, जिससे सब लोग बैठ जाए। पहले हम ये चाह रहे हैं कि हज़रत का खिताब जब हो तो सभी लोग बैठ जाएं प्लीज़, ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और एक गुजारिश है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं हमारी टीम, आपसे प्लीज़ एक गुजारिश है कि जब खिताब हो तो कोई मोबाइल ओपन करके ऊपर करके वीडियो ना बनाए, इसलिए कि जो ख़तीब होता है, जो हमारा काउंसलर होता है, उसको डिस्टर्बेंस होता है। और आप फ़ोटो ना खींचें, आपको हमारे चैनल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम अपनी बहनों से, माओं से जो उस हॉल में है या ये यहाँ है, उनसे भी गुजारिश करें कि वो जो अगर कोई खड़ा है तो बैठ जाए। और बहुत पुरमज़, बहुत, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी के पास पेन भी हो तो वो कुछ चीज़ें, कुछ नहीं तो अपने हाथ पे ही नोट कर लेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट दिमाग में नोट कर लेगा, बहुत संजीदगी से सर की बात सुने। और हम अपने वॉलंटियर्स, मैं हज़रत को नहीं बुलाऊँगा तब तक जब तक हमारे वॉलंटियर्स भी बैठ नहीं जाएंगे। हमारे वॉलंटियर्स बैठ जाए, वहीं बैठ जाए जहाँ हैं। फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे स्टेज से किसको हज़रत को लेके आना है। और बहुत संजीदा प्रोग्राम है, और उसके बाद हम कैसे डिस्पैच करेंगे उसको भी बताएंगे, क्योंकि जिसको हम इस्तकबाल करते हैं, जिस स्कूल में हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ के प्रिंसिपल सर मुख्तार सर भी आ रहे हैं, हमारे असातिज़ा भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सर तशरीफ़ लाएँ। और सर ये आपकी बड़ी रहनुमाई रही, तशरीफ़ रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स भी बैठ गए, सिर्फ कैमरामैन हमारे स्टैंड पे रहेंगे। और आइए दरूद पढ़ लें, फिर हम माइक देते हैं। दरूद पढ़ लें सब लोग एक बार, नूरानी महफिल है, नूरानी समा बन जाए। दरूद पढ़ लें। मैं कारी साहब से कहता हूँ कि नाम उनका लें जो हजरत को लेके स्टेज तक आए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें खुद से। हमारे पंडाल के जो वॉलंटियर्स हैं वो हजरत को लेके स्टेज पर आएंगे। सैयद फरहान साहब, सैयद फरहान साहब, ताबिश भाई, हमारे गेस्ट मुफ्ती शहर मुफ्ती अख्तर हुसैन मन्नानी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें, बाकी गेस्ट मिल लेंगे उनसे। बाकी आवाम से गुजारिश है प्लीज़ अपनी जगह पे बैठें। बहुत शुक्रिया। हजरत को कुर्सी पे बैठा है, इधर सोफे पे। मैंने जिनका नाम लिया वो स्टेज के पास आएंगे। सैयद फरहान साहब, ताबिश सिद्दीकी साहब और हाफिज़ रहमत अली निज़ामी साहब, फैज़ भाई, आप चारों लोग आ जाएं और हजरत को लेकर स्टेज पर आएँ। आप चारों लोग तशरीफ़ लाएँ। फरहान भाई, ताबिश भाई, हाफिज़ रहमत अली निज़ामी और फैज़ भाई, आप लोग हजरत को लेकर स्टेज पर आएँ। हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फजला चिश्ती साहब। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं और अल-फलाह रिसर्च फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं। अब एक ठीक, आप लोग अपनी जगह ले लें, वॉलंटियर्स अपनी जगह ले लें। कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, कोई फील्ड में नज़र नहीं आएगा,
سخت ضرورت ہو تو آپ جائیں، اپنا کام کر کے خود لوٹ آئیں، کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نہ چلائیں اور موبائل سے ریکارڈنگ نہ کریں۔ ہمارے آفیشیل کیمرہ مینس ہیں، وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت کا پورا بیان آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت کا تعارف مختصر سا میں کراؤں گا۔ دہلی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی، آپ وہاں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت کا خود کا ایک الفلاح ریسرچ فاؤنڈیشن ہے جس کے زیر نگرانی بہت ساری ریسرچ، اس کے علاوہ بہت سارے اسکولز جو ماڈرن طرز پہ چلتے ہیں، CBSE پیٹرن، آپ ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے سلیبس ڈیسائیڈ کرنا۔ اس کے علاوہ حضرت مختلف جگہوں پہ سیمینارز بھی کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جو ٹین ایج بچیاں ہیں ان کو وہ اٹریکشن کے تعلق سے حجاب کی سائیکالوجی کیا ہے، حجاب سائیکالوجی اینڈ فیشن، ان تمام ٹاپکس پہ جو جدید ٹاپکس ہیں، ماڈرن ٹاپکس، اور دین اسلام کو نئے طریقے سے پیش کرنے کی مکمل صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ کل حضرت نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ تصوف کو نئے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو دین اسلام کو بھی نئے طریقے سے زمانے کے تقاضے کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آپ اس ضرورت پہ کھڑے اتریں۔ تو ہمارے چیف گیسٹ ہیں آج کے، اب میں ان سے گزارش کروں گا یہ آپ سے خطاب کریں گے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کے قریب، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوگی۔ آپ مکمل اطمینان کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وأولادہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأنصارہ وأشیائہ ومحبہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: وإنک لعلی خلق عظیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو 2 تنظیمیں مل کر اس جلسے کو انعقاد کرا رہی ہیں، اور جن بھی لوگوں نے جس طریقے سے اس میں شرکت کی ہے، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دینی محفل ہے، علمی محفل ہے، فکری محفل ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ضعیف سند سے، جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ اب ہم 2 لمحے کے لیے اس حدیث شریف پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا: impart, give knowledge of 3 things to your children. First, about the book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Quran Majid. Second, about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And third, about the family, about the Ahlul Bayt of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے بچوں سے پوچھیں قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں، کون سی ایسی سورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، مکی سورت کون سی ہے، مدنی سورت کون سی ہے، قرآن شریف میں کون سے صحابی کا نام آیا ہے۔ اس طرح کی بنیادی باتیں جب ہم پوچھیں اور ہمارے بچے یا بچیاں جواب نہ دے پائیں تو ہم کو خود سے ایک سوال کرنا، ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ Just because they get a degree, BA, BCom, BSc, MCom, MPharm, PhD, you think that they have become successful? No, this is not the Islamic concept of success.
اسلام کامیابی کی اس معیار کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دولت کما لینا بھی اسلام میں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا اور وہ جب پورے مہنگے زیورات پہن کر نکلا تو عام لوگوں نے اس کی پیروی میں ویسا ہی کرنا چاہا، تو اہل علم نے کہا کہ تم کو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، تو اسلام میں پھر کامیابی کس کو مانی جاتی ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام میں سکسیس، کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا میرے متعلق اپنے بچوں کو علم دو۔ حضور کے متعلق ہم اپنے بچوں کو بلا کر بہت ہی بنیادی سوال کریں۔ جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کا کیا نام تھا؟ بہت مشکل سوال نہیں۔ پوسٹر پہ 1447 ہجری لکھی ہوئی ہے، یہ 1447 کا مطلب کیا ہے؟ 2025 عیسوی لکھا ہوا ہے، یہ 2025 کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو اندازہ ہوگا ہمارے بچوں کے پاس کاغذ میں تو ڈگری آ گئی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہم پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا پائے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے علم نافع کے لیے دعا سکھائی ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ ہمارے بچے گھنٹوں واٹس ایپ میں اور اسنیپ چیٹ میں اور فیس بک پہ لگے۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم دو۔ محرم کا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر پوچھا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی، تو جو لوگ 40 سال شہادت امام حسین منائے ہوتے ہیں وہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے گورکھپور شہر کے علماء، مفتیان کرام، ہمارے رومی بھائی صاحب، مولانا انس صاحب اور دیگر تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ اس طرح کی محفل کرنا اور لوگوں میں ایک حضور کی محبت پیدا کرنا یہ کتنا بڑا کار خیر ہے اور آخرت کی کامیابی کا یہ کی دلیل ہے۔ کیونکہ جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ سوال اٹھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ابن البیتر ایک بہت بڑے باٹنسٹ گزرے ہیں، علم نباتیات کے ماہر، انہی کی لکھی ہوئی کتاب کو یوروپ کی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یوروپ میں بوٹینیکل سائنسز کا علم نباتیات کو فروغ ملا۔ تو ابن البیتر نے نباتیات کی طرف توجہ کیوں دی؟ بہت بنیادی سوال۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور دیکھا تقریباً 129 آیتیں ایسی ہیں جس میں پیڑ پودوں کا ذکر کیا گیا ہے، جب انہوں نے حضور کی حدیث شریف کو دیکھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کھجور کے فائدے بتائے ہیں، کلونجی کے فائدے بتائے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ and then he wrote his most famous book called Kitab al-Nabat, the book of botany. It is available in English, available in Latin and also available in original Arabic. You can read it. ابن الہیثم ہوئے، بہت بڑے سائنسداں ہوئے، آج جو ہم چشمہ لگاتے ہیں انہی کی ایجاد کرتا ہے۔ انہوں نے کیسے اس پہ توجہ کی؟ جب انہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور دیکھا اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے، افلا تدبرون افلا تفکرون، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، وانفسی، اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کرو، وآفاقی، اور اپنے باہر کی نشانیوں پر غور کرو، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچاننا ہے۔ کتب نما جس کو کمپاس کہتے ہیں،
جس سے آج ہم سمت کا پتہ لگاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کس طرف ہم کو چہرہ کرنا ہے. یہ مسلمانوں نے اس کا ایجاد کیوں کیا؟ نماز پڑھنی ہوتی تھی ان کو. اب سمندر میں جا رہے ہیں, کعبہ شریف کس طرف ہے, تو نماز پڑھنی کی تحقیق کی, پول سٹار کدھر ہوتا ہے, کمپاس کا ایجاد کیا ہے. and then you will find out, you will discover that the compass was invented by Muslim scientists. میں یہاں اسلام اور سائنس پہ تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کا اور سیرت طیبہ کا مطالعہ شوق اور ذوق سے کرتے ہیں تو وہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے. But I'm not here to talk about Islam and science. حضور کی سیرت پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک فائدہ روحانی فائدہ, حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو میرے بارے میں علم دو. ہم نے اس حدیث شریف کو پڑھا, اس پہ عمل کیا, ہم کو فائدہ ملے گا, ثواب ملے گا. یہ ہمارا یقین ہے, ایمان. فطری محبت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اگر آپ کو کسی بزرگ سے محبت ہو گئی, وہ 300 سال پہلے تھے, تو آپ ان کی سوانح انگلی پڑھیں گے. کچھ لوگوں کو کرکٹ سٹار سے, کرکٹ پلیئر سے محبت ہو جاتی ہے, وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو کوائن کلیکشن کا شوق ہوتا ہے, الگ الگ ملک کے سکوں کو, وہ اس بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم کو کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے. پہلی جو فطری چیز ہے خوبصورتی. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ حضور کے شمائل کیسے تھے؟ حضور کی سیرت کے 3 پہلو ہیں, شمائل, خصائل, فضائل. شمائل سے مراد the physical appearance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How many of our children know that the Prophet had a muhar nabuwat, a seal of prophethood on his back? We don't know, because we never thought of reading Shama'il al-Tirmidhi. There was a companion whose name was Hazrat Uqasa radiyallahu anhu. He used to make Prophet laugh, smile. So once Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if I have harmed you, I want you to take revenge from me in this world. On the day of Qiyamah, I do not want any one of you coming to me and saying that, oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, you harmed us or harmed me in the world. So if you want to take revenge, take now. Hazrat Uqasa radiyallahu anhu, he came to the Prophet and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, once you hit me on my back, so even I want to hit you on your back. So Prophet alayhi salam took his kurta mubarak, he lifted his kurta mubarak. Hazrat Uqasa radiyallahu anhu saw the muhar nabuwat and he gave a kiss on the muhar nabuwat and said, oh Prophet, I wanted to kiss this sallallahu alaihi wasallam. ہم نے بچوں کو بتایا نہیں بتایا. ہمارا بچہ یہ جانتا ہے واٹس ایپ کا لیٹسٹ ورژن کون سا ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو تکلیف دی ہے تو اس کا بدلہ مجھ سے لے لو, قیامت کے دن مجھ سے بدلہ مت لینا. تو حضرت عقاسہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میرے پیٹھ پر مجھے مارا تھا, میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا لیا کہ مارو, تو حضور کے پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی, انہوں نے اس کو بوسہ دیا. کہا رسول اللہ میں اس کو بوسہ دینا چاہتا تھا, اس لیے میں نے یہ ترکیب نکالی تھی. ہم میں سے کتنے کے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ تو بیوٹی والی بات ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتائی. دوسری چیز ہوتی ہے محبت کی کمال, ایکسپرٹیز, کسی فن میں ماہر ہونا. تو ایک چھوٹا سائنٹسٹ ایک بڑے سائنٹسٹ سے محبت کرتا ہے, ایک چھوٹا عالم دین ایک بہت بڑے علامہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کا کیا انبار ہے. کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور معجزات کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا؟ آنسر ہے نہیں.
کے دنیاوی فائدے سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ دونوں تو اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بیٹھا کے تمام چیزیں بتاتے ہیں، لیکن اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ یہاں سے کار میں بیٹھے اور لکھنؤ چلے گئے اپنے بیٹے کے ساتھ، راستے میں روڈ میں بہت بڑا بل بورڈ آیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا تھا مدر ٹیریسا کے بارے میں۔ تو آپ کے بچے نے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ آپ نے کہا بیٹا یہ مدر ٹیریسا تھی، کلکتہ میں رہتی تھی، انہوں نے غریبوں کی بہت مدد کی۔ اور آگے گئے، روڈ کے بغل میں ایک اور بہت بڑا بورڈ بنا ہوا تھا، اس پہ میڈم کیوری کی فوٹو بنی ہوئی تھی۔ آپ کے بیٹے نے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ آپ نے کہا یہ بہت بڑی سائنسداں تھی جنہوں نے ریڈیم پولونیم کے ایجاد کیا جس سے آج کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں سائنس کو سیکھیں، لہٰذا جو لوگ سائنس میں ماہر ہیں ان کی شخصیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی خدمت خلق کریں، لہٰذا جن لوگوں نے خدمت خلق میں زندگی بتائی ان کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آپ چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں، وہاں بچہ ہندی کی پاٹھیہ پستک کھولتا ہے، اس میں راجا ہریش چندر کا ذکر ہے۔ بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کون تھے؟ آپ نے کہا بیٹا ایک راجا گزرے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ بچے سچ بولے، لہذا سچ بولنے والے کو پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ علم نفسیات، علم سائیکولوجی اور سائیکیٹرسٹ کے ماہر ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں بچوں کو بچپنے میں بتا دیا جاتا ہے وہ فکر بچوں کی زندگی بھر شخصیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ کو دیکھا روڈ کے بغل میں کسی نے پرنٹ کروا کے رکھا ہو جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے؟ تب تو ایک غیر مسلم پوچھے گا یہ کس نے کہا تھا؟ لوگ بتائیں گے یہ آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا کبھی روڈ میں آپ نے بغل میں دیکھا کہیں لکھا ہوا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو اس کو بھوکا مت سونے دو؟ نہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لکھا ہوا صفائی آدھا ایمان ہے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اب ہم نے صرف جمعہ کے خطبہ تک محدود کر دیا۔ جو لوگ جمعہ کا خطبہ جاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، کبھی ٹائم ملا لانگ ڈرائیو میں گئے یہاں سے الہ آباد اور کسی مقرر کی تقریر لگا لی۔ ہم نے اسلام کو سیکھنے کا باضابطہ کوئی نظام نہیں بنایا۔ آج ہم کو حضور کی سیرت کیوں پڑھنی ہے اور جاننی ہے اور اس سے اوپر اپنانی ہے، میں اس کے دنیا کے کچھ ایسے فوائد بتاؤں گا کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی میں، ابھی 2025 عیسوی چل رہی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں 632، جس سال آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی ابتدا مانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد 570 سال کے بعد آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ 570 سال بعد کون سے شہر میں تشریف لائے؟ مکہ شریف میں۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے۔ رواہ ترمذی بھی اسنادی حسن۔
I was still a prophet when Hazrat Adam was alayhi salam was between clay and water, and in the another narration between the body and the soul. Both the narrations are found in Tirmizi and in Mustadrak of Imam Hakim. हुजूर उस वक्त भी नबी थे, मक्का शरीफ में तशरीफ लाए 570 ईस्वी, यानी हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 570 साल के बाद 40 साल में अपनी नबूवत का ऐलान किया, नबी पैदाइशी थे, और उसके बाद 13 साल मक्का शरीफ में रहे। 40 और 13 कितना हो गया? 53 साल की उम्र मुबारक में हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ तशरीफ लाए। ये साल, the year in which the Prophet ﷺ migrated from the city of Makkatul Mukarramah to the city of Madinatul Munawwara, that is taken as the commencement of the Islamic calendar, and that is known as the Hijri calendar. उस साल को इस्लामी हिजरी कैलेंडर की इब्तदा, आगाज माना जाता है। फिर जब हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ लाए, वहाँ 10 साल और रहे, और 63 साल की उम्र मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। वो साल, जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ लाए, तशरीफ लाए, उसी को हिजरत कहते हैं। और हमने जो पोस्टर पे 1447 हिजरी लिखी हुई है मेरे पीछे, 1447 हिजरी, इसका मतलब यही है कि आज 1447 साल हो गए। किस चीज़ के हुए? जिस साल आका अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई थी। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को क्यों पढ़ना है, इसके सिर्फ एक गोशे में मैं गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ एक। हुजूर ने अपना आखिरी खुतबा दिया, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इसको जय्यद सनद से नकल किया। 632 में, आज से तकरीबन 1400 साल पहले फरमाया, ए लोगो, ए मुसलमानों, नहीं फरमाया या अय्युहन नास है उसमें, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं है। ए लोगो, यानी हुजूर का जो आखिरी खुतबा है वो पूरी इंसानियत के लिए है। आप मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, काले हो, गोरे हो, किसी भी बिरादरी के, किसी भी मुल्क के हो, सारी इंसानियत को खिताब करते हुए हुजूर ने फरमाया, है लोगों, अल्लाह ने तुम में किसी गोरे को किसी काले से अफजल नहीं बनाया, किसी काले को किसी गोरे से अफजल नहीं बनाया। इस्लाम में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लवाद कब खत्म किया गया? 1400 साल पहले। दुनिया ने कब कानून बनाया इसको खत्म करने के लिए? एनी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लीज रेज योर हैंड। When was UDHR passed? Universal Declaration of Human Rights. It was passed in 1948 when the governments of the world they decided that henceforth we will not discriminate between black and white. 1948 में दुनिया ने कानून बनाया कि गोरे और काले के फर्क को खत्म करो। 1948 में 70 साल पहले, और आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बना दिया। इसका असर क्या है? क्या इस्लाम की तालीम सिर्फ किताबों तक है या अमली है? अमली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल क्या है, सुनिए। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत गोरा नीली आंखों वाला शख्स आ जाए, वो उस घोड़े के टाप के नीचे आई हुई धूल के बराबर नहीं है जिसमें सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे। इस्लाम की तालीमात ये है कि हमने इस काले और गोरे के फर्क को सिर्फ किताबों में नहीं लिखा कि हमारे यहाँ फैला गया, हमने अमली जिंदगी में। आज कोई अफ्रीका का हबशी आ जाए,
جس کا رنگ کتنا بھی سیاہ ہو کعبہ شریف کے غلاف کی طرح، اگر وہ پیش امام ہے، عالم دین ہے، سنی ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اس کے ہاتھ کو چومیں گے۔ اس کے برعکس عیسائیت میں کیا ہے؟ گوگل کیجئے بھائی، آج تو گوگل کا زمانہ ہے۔ ہمارے بچے جو پڑھنے والی چیز ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ 2025 سال ہو گئے ہیں جو عیسائیوں کا سب سے اونچا مذہبی پیشوا ہوتا ہے، he is called Pope and he lives in Vatican City in Europe۔ آج تک ایک بھی کالا شخص پوپ نہیں بنا ہے۔ ان کے یہاں صرف گوری نسل والے کو ہی پوپ بنایا گیا ہے۔ آئیے حضور کے آخری سرمن کے ایک اور حصے میں آئے، حضور نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے عورتوں اور مردوں کو بنایا ہے اور تم عورتوں کو شادی کر کر اپنے ساتھ رکھتے ہو، ان کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا ہے کہ اپنے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔